نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں آیت تلاوت فرماتے رہے، اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر یعنی ان کی غلطیوں پر سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ یہی فکر کہ میری امت کا آخر ہوں گا کیا، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے میری امت کیسے آخرت میں نجات پانے والی بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس کی فکر میں ہر وقت رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ معراج کے واقعے میں بھی آپ نے سنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رحمتیں ہوں، تو اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی رشتہ دار کا، اپنی بیٹی کا، اپنے نواسوں کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پر بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، ہمارے بعد آنے والوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، رحلت فرمانے والے تھے، اس وقت میں جب جبرائیل علیہ السلام آ کے فرمائے کہ آپ کو چلنا ہے تو پوچھ رہے کہ جا کے پہلے پوچھو اللہ سے کہ میری بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ نہیں بولے کہ میرے بعد میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے حسن حسین کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے صحابہ کا کیا ہوگا، نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے بارے میں سوچے۔ قیامت تک جو آنے والی انسانیت ہے وہ تمام انسانیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، فکر کرے، مرتے وقت میں بھی دنیا سے جا رہے تب بھی فکر یہی ہو رہے کہ میرے بعد میں میری امت کا کیا ہوگا۔ کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جب جام کوثر پیا جائے گا تو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھ کر سب کو پانی پلائیں گے، ایک بھیڑ لگی ہوئی رہے گی، لائن لگی ہوئی رہے گی، فرشتے بعض لوگوں کو لائن میں سے قطاروں میں سے نکالتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے فرشتوں رکو، یہ تو میرے امتی ہے، کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ فرشتے اس وقت میں فرمائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے وہ امتی ہیں کہ جن کے سامنے آپ کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، آپ کے طریقوں کو بھلایا جا رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا، تو لوگ خاموش تماشائی بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ ایک ہی سہارا ہوگا جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہم کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر وہی جب ہم کو بول دیں گے کہ ہمارے سامنے سے ہٹا دو تو کون بچانے والا ہے ہمارا؟ کون ہماری بخشش کرائیں گے اللہ سے آخر؟ آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خالی سامنے ٹھہرے ہوئے نو طریقوں کو مٹا رہے تو، سنتوں کو مٹا رہے تو کوشش نہیں کریں بچانے کی، تو اس کا یہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے محلے میں دیکھ لو، ماحول میں دیکھ لو، کتنی سنتیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا اس چیز کا۔ بار بار ہم سن رہے ہیں اس بات کو، یہ حدیث کو بھی کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ سنتوں کو زندہ کرو۔ دیکھو جب تک ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اذان دے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے، ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں بولیں گے، آپ کی اذان نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب اذان ہی نہیں مکمل ہو سک رہی آپ کی، درود پڑھے بغیر، اتحیات پڑھے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، ہاں میرے بھائی، تو پھر زندگی کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے عمل کیسے قبول ہوں گے اللہ کے پاس؟ ذرا تو سوچو، ذرا تو فکر کرو، سنتوں کو زندہ کرو۔ یہ ماحول ملا ہمارے کو ایک مہینے کا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ہم اللہ کے فضل سے جو بھی جتنی بھی کوششیں تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ لے لیا، نیک عمل ہم سے ہو چکے ہیں۔ اللہ سے قبولیت کے لیے دعا کرو اور امید رکھو کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں کہ ابھی چاند رات ہے، آپ شام میں ہوتے کہ چاند دکھتے کہ بس ختم، ہم آزاد ہو گئے، پھر سنتوں کا جنازہ نکال دیا سب کہ کوئی کٹنگ کرا لے رہا، تو کوئی یہودیوں کے طریقے پہ ہو جا رہا، کوئی لباس چھوڑ رہا، کوئی نماز چھوڑ دے رہا، کوئی فرائض چھوڑ دے رہا، کوئی سنتیں چھوڑ دے رہا۔ ایسا مت کرو۔ دیکھو یہ معصوم بچہ ہمارا ہے، روزے رہا، تراویح بھی پڑھا، نمازاں بھی پڑھا، الحمدللہ سحر میں اٹھے، افطار میں اٹھے، سب کچھ کرے الحمدللہ بچے ہمارے، لیکن آج چاند دکھتے ہی کیا ہے
بچے کٹنگاں بھی کٹائے کے ختم، آج ہم فکر ہی نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کی سنتیں ختم ہو رہی، ختم. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، گھر میں آنے سے لے کے گھر میں جانے تک، شادی سے لے کے موقع تک، ہر چیز ہم کو بتا دی گئی. کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں ہے جہاں پہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، جہاں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ملتا ہو کہ ہم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر سکیں. اس لیے فکر کرو، بچہ اگر کٹا رہا اس کو 1 سے 2 بار اگر آپ کر دیے، چکنی کرا دیا، چاپٹے 2 مار دیا، نکال دیا نا، اپنی زندگی میں کبھی نہیں بنا تھا. کہیں ہمارا باپ بولتے سو میں کٹا کے گیا تو ہمارا باپ ہمارا نکال دیتا. 1 سے 2 بار کرو، آپ دیکھو پھر بچہ ہمارا سنت کے اوپر بات کرتا نہیں کرتا. ہر چیز ہم کوشش کریں گے، بچوں کو ماحول دیں گے، یہی بچے کل آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے، جنت میں اعلیٰ درجے بلند ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اگر ہم ان کو اگر چھلٹی ڈوری چھوڑ دیں گے، جانتے ہو بھائی ایک بار کی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے نا، اب اینڈ ٹائم پہ خوشی ہے، رمضان کے دن میں ایک دم انہیں کیسا دکھیں گا ویسا دکھیں گا. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انہیں زندگی میں آگے نکلتا چلے جائیں گا اور آپ کو اختیار نہیں رہیں گا اس کو پھر جب سمجھانے.